آیت نمبر 188 کی تفسیر کی جائے گی، چونکہ رمضان کے تعلق سے جو رکوع گزرا تھا اس کی تفسیر رمضان سے پہلے ہی ہم نے کر چکی تھی رمضان کی مناسبت کی وجہ سے، اور ان آیتوں کی تفسیر پلے لسٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ اگر جن حضرات کی وہ چھوٹ گئی ہے وہاں سے وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ اور رمضان کے جو رکوع تھا اب اس رکوع سے آگے بڑھ کر آیت نمبر 188 کی تفسیر کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم لا یسر الا ما جعلته یسرا، اللہم یسر لنا هذا الامر، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد، بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا نصف آیت البر پر مکمل ہوتا ہے۔ جو آیت البر گزری تھی جس میں نیکیوں کا اجمالاً بیان تھا اور پورے اسلام کا ایک اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، وہاں تک سورہ بقرہ کا نصف جو ہے مکمل ہوا۔ یہاں سے نصف آخر جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آیت البر میں نیکی کی مختصراً اجمالاً ایک خاکہ جو ہے پیش کیا گیا پورے اسلام کا، جس میں عقائد بھی تھے، اعمال بھی تھے۔ اب اس آیت کے بعد تفصیلاً ایک ایک حکم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت البر کے بعد قصاص کے حکم کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد روزے کے حکم کو بیان کیا گیا، اور روزے میں کون سی چیز خلل ہوگی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، اس کی اجازتیں کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اعتکاف کا بیان تھا، اعتکاف کو جو ہے بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ مال حرام سے اجتناب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ یہاں سے اسی طرح مختلف احکام کو بیان کیا جائے گا ختم تک۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ درا حالانکہ تم جان رہے ہو۔ آیت میں حرام مال کھانے سے روکا گیا ہے، اور یہ آیت حرام مال سے روکنے میں اصل ہے اور بہت جامع ہے۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ بار بار مکرر ہوتا ہے، 5ویں پارے میں بھی دوبارہ یہ آیت جو ہے یہ ٹکڑا جو ہے مکرر وہاں پر بھی آئے گا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ ٹکڑا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ، تاکہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ کھانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں صرف اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ عرف میں بھی کہا جاتا ہے وہ فلاں کا مال کیا ہے، ہضم کر گیا، وہ فلاں کی زمین کیا ہے، کھا گیا، ہضم کر گیا۔ تو ہر طرح کا ناجائز حق اپنے بھائی کا اس کو تلف کرنا وہ اس میں شامل ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ، بَيْنَكُمْ، آپس میں، بِالْبَاطِلِ، یہ جو جملہ ہے بالباطل، اس میں تمام حرام مال جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، یعنی جو شرعاً منع ہے اور جو بے فاسد ہے، اسی طرح غصب کر کے کھانا یا چوری ڈاکہ زنی کر کے کھانا، یا اسی طرح وہ بے جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، یا اسی طرح سامنے والے کی رضامندی تو ہے لیکن شریعت میں وہ مال حرام کر دیا گیا ہے، جیسے جوا ہے اور
اسی طرح قمار وغیرہ سود ہے، اس میں بھی رضامندی ہوتی ہے سامنے والے کی، لیکن شریعت کی طرف سے وہ کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو تمام قسم کے حرام مالوں کی اس میں کیا کر دی گئی؟ ممانعت کر دی گئی۔ تو یہ چھوٹے سے ٹکڑے میں اکل حرام پر اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی، گویا کہ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہاں پر مال جو آدمی کھاتا ہے وہ اپنا نہیں کھاتا ہے، وہ تو دوسرے کا کھاتا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا اموالکم، اپنے مال کو آپس میں دھوکہ دھڑی کر کے نہ کھاؤ۔ تو گویا کہ جب آدمی دوسرے کا مال دھوکہ دھڑی کر کے کھاتا ہے یا اسی طرح ناپ تول میں کمی کر کے کھاتا ہے تو ظلم کو کیا دیتی ہے؟ جگہ دیتی ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، آپ ملاوٹ والا سامان دے رہے ہو، تو گویا کہ آپ ظلم کو کیا کر رہے ہو؟ ترویج دے رہے ہو، ظلم کو عام کر رہے ہو۔ تو یہی ترویج آپ تک بھی پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ کسی کو پیسے بچانے کے لیے دھوکہ دھڑی کر کے جو ہے کم مال دے کر زیادہ نفع حاصل کر رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پیسے بچ گئے، لیکن یہ معاشرے میں اس طرح سے رشوت کو عام کر دیتا ہے، دھوکہ دھڑی کو عام کر دیتا ہے کہ کوئی آپ کے وہی بچے ہوئے پیسے ظلم کر کر آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہم کو تو لگتا ہے ہمارا پیسہ کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی کر کے بچ گیا، لیکن وہ معاشرہ پوری طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ کرپٹڈ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی سمجھ رہے فائدے میں، لیکن ہر ایک دوسرے کی حق کو جو ہے تلف کر رہا ہے۔ تو وہ آیت میں گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح بالباطل کہا گیا کہ باطل میں تمام چیزیں آ جائے گی، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اکل حلال کی اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال اور طیبہ پاکیزہ چیز کھاؤ۔ حلال یعنی جو بنفس نفیس خود بھی جائز چیز ہو، اور طیبہ یعنی جس کو کسب کمایا بھی حلال طریقے سے گیا، تو وہاں پہ بھی اس کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ شریعت محمدی میں اس کی بہت زیادہ جو تاکید کی گئی ہے کہ اکل حلال کا آدمی انتظام کرے، اور رسولوں کو بھی اس کا حکم دیا جاتا تھا مستقل طور پر، جو پیغمبر ہوتے تھے۔ چنانچہ فرمایا جاتا تھا یا ایھا الرسول، کہ اے میرے پیغمبر ہو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ گویا کہ نیک عمل کرنے کا دار و مدار وہ حلال رزق پر ہے۔ آدمی کا جب رزق جو حلال ہوگا تو اس کو نیک اعمال کی کیا ہوگی؟ توفیق بھی ہوگی، ورنہ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حرام مال سے پلا بڑا گوشت کا لکڑا اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، جہنم زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ وہ خوف تھا اور یہ وہ احتیاط تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے بہت زیادہ اس میں محتاط ہو کے چلتے تھے، اور مشتبہ مال بھی اگر وہ تناول کر لیتے تو اس کو کہہ کر کے اپنے جسم سے کیا کر لیتے، معلوم ہونے کے بعد نکال لیتے، لیکن اس کو گوارا نہیں کرتے کہ ان کے جسم کا کوئی بھی عضو حرام مال سے کیا ہو، نشو نما حاصل کرے۔ تو شریعت میں اس کی مستقل ایک اہمیت رہی ہے اور احادیث بھری پڑی ہے، ان سب کو یہاں جمع کرنا دشوار ہے، چنانچہ تھوڑی بہت روشنی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے یعنی حرام مال آپ نے کھا لیا، وَتُدْلُوا بِهَا، عدلہ یدلی کہتے ہیں کنویں میں سے ڈول ڈال کر پانی نکالنا۔ اسی طرح عدلہ یدلی پھر یہاں پہ استعمال ہونے لگا کہ کسی چیز کا وسیلہ لے کر کسی چیز کو حاصل کرنا، اس معنی میں اس کو استعمال کرنے لگا۔ وَتُدْلُوا بِهَا، ہاں یعنی اس کو نہ لے کے جاؤ، کس کو نہ لے کے جاؤ، یعنی وہ مال کو نہ لے کر جاؤ، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس، قاضیوں کے پاس، کورٹ میں۔ وہ زمین کا معاملہ آپ لے کے چلے گئے کدھر؟ کورٹ میں۔ إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس نہ لے کے جاؤ۔ تو ہاں سے مراد یہاں پر دو احتمال ہے، یا تو ہاں سے مراد وہی مال ہے کہ مال کو نہ لے کے جاؤ حاکموں کے پاس، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رشوت کے لیے، کہ ان کو رشوت دے کر آپ اپنے حق میں کیا کرا دو، فیصلہ کرا دو اور لوگوں کا مال کھا لو۔ یا اسی طرح بیہا کی ضمیر کا مرجع ہو سکتا ہے اس قضیے کو، اس معاملے کو حاکموں کے پاس لے کے نہ چلے،
آپ کو معلوم ہے میں نے ناحق طریقے سے کھایا ہے، پھر بھی آپ اس کا معاملہ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کورٹ میں جا رہے ہیں. الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں کو آپ کھا سکے. آپ کی زبان جو ہے چکنی چپڑی ہے، آپ کا لائر کیا ہے؟ بہت زیادہ مضبوط ہے. آپ کو معلوم ہے کیس تو آپ کے حق میں آنے والا ہے، پھر بھی آپ کیا کرے گا؟ چلے گئے. معلوم ہوتے ہوئے کہ آپ نے دوسرے کا مال کھایا ہے، اس معاملے کو لے کے چلے گئے کدھر؟ حاکم کے پاس. تو فرما رہے کہ ایسا مت کرنا تاکہ تم لوگوں کا مال کھا لو بالاسم، گناہ کے ذریعے. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ وہ مال تمہارا. تو چنانچہ یہاں پہ اشارہ ہے کہ حاکم اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دے اور حقیقت میں وہ حق پر نہ ہو تو حاکم کے فیصلے سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. حاکم کے فیصلے سے وہ مال اس کی ملکیت نہیں بن جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک جو حقیقت ہے وہی رہے گی. اس لیے اصل جو حاکم ہے وہ آدمی کا دل ہے. اور آدمی کا کیا ہے؟ ظاہری جو حکام ہوتے ہیں، اسی طرح قاضی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر پر غیب کا علم نہیں رکھتے کہ وہ حقیقت حال کیا ہے. تو اس طرح جو ہے فیصلہ کرنا یہ نہایت ہی مضموم ہے. چنانچہ شان نزول میں یہی سارے واقعات بیان کیے رہتے ہیں. آتا ہے روایتوں میں کہ دو صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی زمین کا قضیہ لے کر جو آ گئے، اور ایک صحابی تھے اور ان کے پاس دلیل نہیں تھی. شریعت کا قانون ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ زمین میری ہے مثال کے طور پر، اور ناصر سر کے پاس وہ زمین ہے ان کے قبضے میں. میں آ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھائی ناصر سر یہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے. تو شریعت کی نگاہ میں دلیل جو ہوگی وہ میرے ذمہ ہوگی، کیونکہ اصل قبضہ ان کا ہے. میں خلاف اصل بات کر رہا ہوں تو دلیل پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو دعویٰ کر رہے اس کی. اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے والیمین علی من انکر، تو پھر ان سے جو ہے قسم لی جائے گی ناصر سر سے کہ آپ قسم کھاؤ کہ یہ زمین کیا ہے آپ. وہ شریعت کی جو ہے ایک اس کا ترتیب ہے، اس پیمانے میں قسم لی جائے گی. اور قسم اگر وہ کھا لیتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ زمین اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دی جائے گی. اگر قسم نہیں کھاتا ہے تو سمجھا جائے گا وہ زمین مدعی کی ہے، اس کے ہاتھ میں کر دی. تو ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی کی ملکیت ہوتی ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کا معاملہ ہو گیا، اور پھر ان کے پاس جب دلیل نہیں تو دوسرے صحابی کو کہا گیا کہ آپ قسم کھائیے. لیکن قسم کھانے سے پہلے آپ سے سمجھے آیتوں کی وعید جو تھی جھوٹی قسم کھانے پر، اس کو جو ہے آپ سے پڑھ کر سناتے. ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، یہ بے شک جو اللہ کے عہد کو چند کوڑیوں کے عوض میں بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم، تو یہ آیت جب آپ نے تلاوت فرمائی تو وہ گھبرا گئے اور جو ایک قضیے کو چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، یہ جلالین میں لکھا ہے. سعید بن جبیر یہ فرماتے کہ امرؤ القیس اور عدنان یہ دو لوگ جو ہے مجھ سے جھگڑنے لگے ایک زمین کے سلسلے میں، اور میرے پاس دلیل نہیں تھی. تو امرؤ القیس نے کیا کیا، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس کے سلسلے میں یہ آیت کیا ہوئی نازل ہوئی کہ قسم کھا کے اگرچہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا، وہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے حرام ہی رہے گا، وہ کبھی تمہارے لیے جائز اور حلال ہونے والا. تو یہ فرما رہے کہ حاکموں کے پاس بھی معاملہ لے کے مت چلے جاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال کیا ہے ناحق طریقے سے کھا لو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ قاضی اور جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ظاہر کا مکلف ہوتا ہے. اگر وہ حقیقت کا جو ہے علم نہیں رکھتا ہو، ظاہری جو ثبوت ہے اور قرائن ہے وہ کسی ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے ذمے وہ ظاہر پر فیصلہ کرے، وہ اس سے اندر نہیں جا سکتا. اگرچہ اس کو دلی اعتبار سے اطمینان ہو رہا ہو کہ وہ کیا ہے دوسرا آدمی جو ہے حقیقت میں صحیح ہے، لیکن جو ظاہری دلائل ہے اس کا مکلف ہے کہ اس کی روشنی میں کیا کرے فیصلہ، اور اس پر گناہ نہیں ہوگا، اس پر کیا ہے گناہ نہیں ہوگا. چنانچہ مستقل حدیث ہے اسی طرح کی.
آگے بڑھتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہاں پہ اکل مال کی جو ہے ترغیب ہو گئی، اس کے بعد ایک سوال ہے اس کو ذکر کیا گیا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، برخلاف سابقہ امتوں کے کہ وہ بے دھڑلے جو چاہے جس طرح چاہے سوال کرتے تھے، اور بہت سارے کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، جس کا ذکر آیتوں میں آئے گا، اور اسی کی پاداش میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج تھا کہ بہت احتیاط سے اور ڈر ڈر کر سوال کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کل 14 سوالات صحابہ کرام سے منقول ہے جو کیے ہوئے۔ ایک تو سوال گزرا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ایک سوال وہ گزرا تھا، اور یہ دوسرا سوال یہ ہے، بچے کتنے؟ 12، 6 سورہ بقرہ میں آئے گے اور باقی کے 6 مختلف صورتوں میں آئے گے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے لوگ نئے چاند کے باب میں دریافت کرتے ہیں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جو جب چاند دکھنا شروع ہوتا ہے باریک سا، تو پہلی اور دوسری یعنی اول لیلتین والثانیہ والثالثہ، 3 راتوں تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اور ہلال اہلہ جو ہے یہ پلورل ہے، تو چاندوں کے بارے میں پوچھتے، یعنی اس کا مطلب ہے چاند کے جو مختلف جو مرحلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ باریک سا ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس میں نقص جو ہے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، باریک ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے مہینے اسی طرح اس کا دور کیا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کیے گئے۔ معاذ بن ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اور سوال کیوں کیا؟ کیا ان کو اس کی سائنٹیفک ریزن دریافت کرنا تھا کہ اس کا ریزن کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے، یا اس کی حکمت کو دریافت کرنا تھا کہ اس طرح جو ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ 2 سوالات آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنسدان نہیں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو سائنس کی جو ہے معلومات دے کہ کیسے یہ ورک کر رہا ہے۔ آپ جو ہے شارع علیہ السلام تھے اور ایک رسول تھے، آپ کے ذمے تھا کہ لوگوں کے ذمے جو اعمال ہے اور خدا کا جو ان تک پیغام ہے اس کو پہنچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرنا مناسب تھا وہ اس کی حکمت کو دریافت کرنا یہ مناسب تھا، نہ کہ اس کی سائنٹیفک پہلو جو ہے دریافت کرنا یہ مناسب۔ تو جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ صحاباؤں نے اس کی وجہ کو پوچھی کہ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا، تو آپ یہاں پہ جو جواب دیا گیا وہ سوال کے خلاف دیا گیا، یعنی جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس کا نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اس میں کیا حکمت ہے، فائدہ، یہ تمہارے لیے کام کی چیز ہے۔ تو جواب اسی سوال کے حساب سے لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم۔ آدمی نے جو سوال پوچھا ہے وہ سوال اس کے لیے کامزد نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو جواب وہ دینا جو اس کے لیے فائدہ مند، اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ صحاباؤں نے حکمت کے بارے میں ہی پوچھا تھا، بہرحال یہ سوال تھا۔ آگے جواب دیا جا رہا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اعلیٰ شناخت اوقات ہے، لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اعمال کے لیے اور حج کے لیے۔ میقات یعنی جس سے آدمی ٹائم کو کیا کرے، معلوم کرے۔ مواقیت للناس والحج، تو چنانچہ چاند کا جو نظام ہے اسی پر شریعت کے اکثر اعمال کا دار و مدار رکھا گیا، جیسا کہ ابھی ذکر آیا تھا صیام کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، روزہ کب سے ابتدا ہوگا، اس کی جو دار و مدار ہے کس پر ہے، چاند کے کیلنڈر پر ہے۔ ایسا نہیں سورج کا کیلنڈر ہے اس سے جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہ بھی اس کا بھی ذکر ملے گا آپ کو 15ویں پارے میں۔
فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے اور عدد سنین والحساب اور حساب کے جو مدت ہے اس کا جو شمارہ لگا سکے، یعنی دین کی جو روشنی ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن چاند کو کیوں مقرر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے، آفتاب جو ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کی شکل اور حیت میں۔ وہ سال کے 12 مہینہ اس کی شکل کیا ہے؟ یکساں رہتی، اور اس کے ذریعے سے اوقات کا پتہ لگانا یہ ہر کس اور ناقص کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک علم ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور آلات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پتہ لگا سکتا ہے۔ لیکن چاند کے ذریعے سے جو آدمی مدت اور ایام کی تعین کرتا ہے وہ بڑی سہل اور آسان ہے۔ ہر دیہاتی اور شہری آدمی کیا ہے اس سے پتہ، چاند میں اتنا زیادہ تفاوت ہو جاتا ہے کہ پہلی رات کا چاند ہے تو اس کی شکل آخری رات کے چاند سے بالکل کیا ہے؟ نمایاں ہوتی ہے۔ تو ہر کس اور ناقص اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ایام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور شریعت کا دار و مدار ایسی چیز پر رکھا گیا ہے جو آسان ہو اور سب کے بس میں ہو۔ تو اس لیے چاند کا کیلنڈر اس کو جو شریعت کے اعمال کے لیے متعین کیا گیا ہے، اور اسی طرح روزوں کا جو تعین ہے وہ چاند کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی طرح سے نمازوں کا جو یہ عدت ہے، عورت کی عدت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ چاند سے جو ہے اس کا تعین کی جائے گی۔ عدت جو شروع ہوگی وہ انگلش کیلنڈر سے نہیں لگائی جاتی، چاند کے کیلنڈر سے لگائی جاتی۔ اسی طرح آدمی کی زکوٰۃ کا جو سال پورا ہوتا ہے وہ بھی کس کی بنیاد پہ لگاتے ہیں؟ ہاں، قمری کیلنڈر پہ لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ شمسی کیلنڈر پہ لگا رہے تو زکوٰۃ میں مسئلہ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا جو سال مکمل ہوتا ہے اس کا حساب کس سے لگانا ہے؟ اس لیے علماء کرام آسانی سے بولتے ہیں رمضان کا مہینہ سب کو یاد رہتا ہے، تو رمضان کے مہینے کو کیا ہے؟ اس کو تھام لیا جائے۔ تو یہ جو بعض شریعت کے اعمال ہیں ان کا وقت پتہ چلتا ہے کس کی وجہ سے؟ چاند کے ذریعے سے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کے بدلنے کی، رد و بدل کی، کہ اس کے ذریعے سے اوقات معلوم پڑ جائے۔ والحج، اور حج کے اوقات معلوم پڑ جائے۔ حج عرب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، تو اس کی وقت کو جو چیز بتلا رہی ہے تو اس کی حکمت ان کے سامنے اور زیادہ کیا ہے؟ بڑھ جائے گی، کہ بھائی حج کا ٹائم بھی کیا ہے؟ چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینے میں حج تو نہیں کر سکتا۔ کون سے مہینے میں کرتے بھائی؟ ہاں، ذی الحجہ میں کرتے ہیں۔ تو حج کا جو ٹائم ہے وہ بھی کس سے رکھا گیا ہے؟ تو اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ شریعت کے بعض فرض احکام وہ چاند کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، چنانچہ چاند قمری تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کیا ہے؟ کیونکہ اگر پوری امت میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا تو یہ فرض اعمال کی تعین ہی نہیں ہو پائے گی، تو اس کا یاد رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے کفایہ۔ تو اسی اعتبار سے جو ذاتی کام ہے مناسب ہے آدمی کے چاند کی تاریخ کو بھی کیا کرے؟ یاد کرے۔ اسی مناسبت سے ہم نے بھی ہمارے گروپ میں قمری تاریخ کو بھی پوسٹ کرنے کا اہتمام جو شروع کر دیا۔ روزانہ کی قمری تاریخ بھی اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوسٹ کر رہے کہ اس سے کیا ہے آدمی کو اگر قمری تاریخ کا علم ہوگا تو فرض کفایہ ادا کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور دوسرا قمری تاریخ کو اختیار کرنے کی اس کا ذہن میں استدار بھی رہے گا کہ آج کون سی تاریخ۔ ورنہ تو 12 مہینے بھی کسی کو یاد نہیں ہے قمری تاریخ۔ کون سے یاد ہے؟ محرم، رمضان، شوال، ذی الحجہ۔ تو اسی وجہ سے اہتمام کیا کہ اس کا اہتمام کرے کہ آج کون سی قمری تاریخ ہے، ہم اس کو کیا ہے ہمیں معلوم ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتِيَ، یہاں پہ ابھی پھیر دیا گیا کہ یہ تو ہماری خلقت ہے، اس کی حکمت ہے، یہ بغیر حکمت کے ہم نے نہیں کیا، لیکن تمہارا جو عمل ہے وہ بغیر حکمت کے، اس کی کیا حکمت ہے؟ مشرکین عرب کیا کرتے تھے جب وہ حج کرتے تھے اور حالت احرام میں ہوتے تھے اور ان کو گھر جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو گھر جو جاتے تھے وہ سامنے کے دروازے سے جانے کو گناہ سمجھتے تھے، تو کیسے جاتے تھے؟ پیچھے کے دروازے سے، پیچھے کی دیوار میں نقبہ کرتے تھے، یعنی ہول کرتے تھے اور وہاں سے گھس کے جاتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی تعظیم کی بیت اللہ کی۔ یا اسی طرح سے پیچھے کی جو دیوار ہوتی تھی اس کو پھلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے پھیر رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، کہ میرا تو کام سب حکمتوں والا ہے، تمہارا جو یہ کام ہے اس میں نیکی کوئی نہیں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہم نے لازم ہی نہیں کیا ہے اس کو،
تو تم نے کس طرح اس کو جو ہے تعظیم کی چیز سمجھ لیا اور سامنے ایسے آنے کو گناہ کی چیز سمجھ لیا. تو اس کی تردید کر رہے وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں کو ان کی پشت سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنے سے ڈرو اللہ سے, اور جس کو لازم کیا ہے اس کو ترک کرنے سے ڈرو اللہ سے. یہ نیکی ہے, نہ کہ غیر ضروری چیز کو ضروری بنا لینا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ. گھروں میں کیا ہے عقل سلیم کی بات یہ ہے, صحیح سالم آدمی کی وہ کہاں سے آتا ہے؟ دروازے سے آتا ہے, نہ چوروں کی طرح پیچھے سے داخل ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہ آیت مختصر سی ہے لیکن گویا کہ اس میں تمام تر بدعات کی تعریف کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی. یعنی کسی غیر ضروری چیز کو قابل اجر بنا دینا اور ضروری بنا دینا, یا اسی طرح کسی غیر بری چیز کو قابل ملال بنا دینا. آگے سے داخل ہونا بری چیز نہیں ہے, گناہ کا جو ہے سبب نہیں ہے, لیکن اس کو کیا بنا لینا؟ گناہ بنا لینا. تو یہی بدعت ہے. یہی کیا ہے جو شریعت کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا اس پہ اجر سمجھ کر عمل کرنا. اس کو ضرور جب اجر آپ اس پر گردانو گے, اجر اس پر تسلیم کرو گے تو دھیرے دھیرے ضروری بھی سمجھنے لگو گے. اور کسی غیر ملال چیز کو یعنی جس پر گناہ نہیں ہے اس کو برا سمجھنے لگنا. جب اس پر آپ گناہ سمجھو گے تو پھر اس کو چھوڑنے کو کیا ہے لازم سمجھنے لگو. تو یہی بدعت یہاں سے ہی پنپتی ہے. تو تمام تر بدعات کی یہاں پہ کیا ہو گئی تشریح ہو گئی. اسی طرح ہمارے استاد ہے وہ یہاں پہ بہت اچھا نقطہ نکالتے تھے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ. یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے, اس کا ایک رول ہوتا ہے, اس کے کئی ریگولیشن ہوتے ہیں. کوئی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ کو ڈھلنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے مزاج کے حساب سے رہ کر ہر چیز کو حاصل تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا جس کا جو طریقہ ہے اس کے اسی طریقے سے حاصل کرو. اس کو علم حاصل کرنا ہے تو علم کے چند کیا ہے شرائط ہے, چند آداب ہے اور چند اس کی جو ہے سنن اور رواتب ہے. اس کی رعایت کر کے اگر آپ اس کو حاصل کرو گے تبھی کیا ہوگی وہ آپ کو حاصل ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. ابھی کنٹروورشل ٹاپک کیا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہمارے حساب سے کنٹروورشل ہے, قرآن کے حساب سے ہاں اس میں تھوڑا بھی کنٹروورسی ہے وہ کلیئر ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا اور حد سے باہر مت نکلو. اور حد سے آیت کا پس منظر کیا ہے, شان نزول کیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ 13 سال مکہ میں ایمان کے ساتھ کیا رہے, صبر اور استقلال کے ساتھ جمے رہے. 13 سال کے بعد ہجرت کر کے کہاں ہے, مدینہ ہے. 13 سال کی مدت میں جو ان پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس سے تاریخ کے پنے کیا ہے ابھی تک کررار ہے کہ اس طرح کے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا اور گویا کہ ایک ان کو نسل کشی کی ان کی کیا کی گئی ہر طرح سے کوشش کی گئی. پوری 13 سال کی مدت میں کہیں بھی ایک آیت ایسی نہیں نازل ہوئی جس میں قتال کا حکم دیا گیا, بدلہ لینے کا حکم دیا گیا. پوری 13 سال کی تاریخ میں کس کا حکم دیا جا رہا ہے, صبر کا. کس کا حکم دیا جا رہا ہے, صبر کیجیے. کیا کیجیے, معاف کر دیجیے, درگزر کر دیجیے. 13 سال کے بعد اب مدینہ آتے ہیں. اب کہاں آتے ہیں, ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں. اور مدینہ آنے کے بعد بھی ایک کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا ہے, وہاں پر بھی کیا انہیں چھیڑے جا رہے. اب یہاں سے جو ہے آیتوں کا رخ جو ہے تھوڑا بدلنے لگا. اب اسلام جو ہے بزدلی نہیں سکھاتا ہے, کمزوری نہیں سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں. اگر کوئی تمہارے استحصال پر آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرو.
اگر خدا کے ماننے والے بندوں کی حفاظت کا سامان نہ کیا گیا تو پھر یہ ایمان اور اعمال اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے، تو ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی جب حفاظت نہیں کی گئی تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ باقی رہے گا۔ ایمان و اعمال صالحہ اور دین کو باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماننے والوں کی حفاظت کا ایک مضبوط نظام قائم کیا جائے، ان کی دفاع کا ایک مضبوط نظام کیا کیا جائے، قائم کیا جائے۔ اور ایسے لوگوں سے آپ اخلاق حسنہ سے پیش آ کر سوچیں گے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہم بدل دیں تو قیامت تک کرتے رہے گی، کبھی ہونے والا، کیونکہ ہم سے آپ سے سب سے اچھے اخلاق والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہونا ہی معجزہ تھا، جن کا دیکھنا معجزہ تھا۔ جب 13 سال کی مدت یہ ایسی ذات کو دیکھ کر بھی باز نہ ہے تو ہمارے آپ کے اچھے اخلاق سے کہاں پہ باز آ جائے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج اچھے اخلاق، تھوڑا کمر بستہ کرنا ہوتا ہے، ان کی بات کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑتا ہے، وہی ان کا علاج ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نفسیات کو سمجھتے ہیں انسانوں کو، تو اس وجہ سے یہ حکم کو نافذ کیا گیا، اور یہ حکم کو ایک بڑے پروپوگنڈا کے تحت اسلام کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ یہ ابھی سے نہیں چلتا ہے۔ ان لڑائیوں کا ذکر تورات میں، بائبل میں کثرت سے ہے، اور یہودیوں کی تو تاریخ بھری پڑی ہے، جنگوں کی تاریخ، کتنی جنگیں کی، اور نصرانیوں کی تاریخ تو پوری سیاہ ہے کہ کس طرح سے بربریت سے ان لوگوں نے کام لیا، بیت المقدس میں کیا انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد سے ایک مسلسل تاریخ چلی آئی۔ لیکن 200 صدی میں اس طرح سے پروپیگنڈا چلایا گیا کہ اس جنگ کے حکم کو مذہب اسلام کے ساتھ خاص کرنے کی کیا کی سازش کی، اور جو ایک پاک عقیدہ تھا جہاد کا اور ایک قتال کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو بھرپور بدنام کرنے کی کیا کی گئی، کوشش کی گئی۔ ابھی میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا انشاءاللہ، تشفی بخش تشریح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بڑا نازک موضوع ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب 13 سال کی مدت گزر گئی، 13 سال کے بعد اب سن 6 ہجری میں ذی قعدہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کا، عمرہ کے لیے نکلتے ہیں کہ اب یہ کفار مکہ دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں، شرارت ان کو سوجتی ہے، اور آپ کے راستے کو روکنے کے لیے سب کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو کیا ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ آپ جو ہے قتال کرنے کو جو ہے راضی نہیں ہوتے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ قتال ہو جائے، کچھ معاہدہ ہو جائے، اگریمنٹ ہو جائے، اس پر کیا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ نے صلح کی، اور صلح حدیبیہ کے نام سے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، مشہور ہے۔ حدیبیہ وہ جگہ کا نام ہے، مکہ سے تھوڑی دور پر حدیبیہ کی جگہ، وہاں پہ صلح، اس لیے صلح حدیبیہ ہے۔ اور اس صلح نامے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ کمپرومائز کر کے صلح کی، یعنی اپنی کنڈیشن بہت زیادہ کم بنوائی۔ صحابہ جو تیش میں تھے، عمر رضی اللہ عنہ تیش میں تھے کہ اتنا دب کے ہم کیوں اب صلح کریں، لیکن حضور کی اطاعت کا نتیجہ تھا کہ وہ صلح جو ہے مکمل ہو۔ اب صلح میں یہ بھی بات تو ہوئی کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے، ہم نے احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھنے کے بعد کہ اب تو لازم ہو گیا عمرہ کرنا، تو چنانچہ کفار نے کہا کہ اس سال تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ سے ہم اس پر بھی راضی ہو گئے، اور ایگریمنٹ یہ طے ہوا کہ اگلے سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو 7 ذی قعدہ، اگلی ہجری 7 ہجری میں ذی قعدہ کی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اصحاب کے ساتھ نکلتے، اور جب عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 13 سال کی ان کی ظلم و زیادتی اور ان کے زبان تلفی، ہر بات وعدے کو خلاف کرنا، اور ان کی جو کیفیت تھی وہ صحابہ کو سب کو معلوم تھی۔ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے یہ انہوں نے معاہدہ تو کر لیا لیکن پورا کرنے والے نہیں، پختہ اندیشہ تھا کہ یہ خلاف ورزی کرنے والے سب حملہ۔ صحابہ کرام کو تردد یہ تھا کہ ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اشہر حرم چالو ہے، اشہر حرم چالو ہے، یعنی جو حرمت والے مہینے وہ چالو ہے۔ اسی طرح حرمت والی جگہ بھی ہے، حرمت والی بیت اللہ میں جا رہے ہیں، وہاں پر ہم ان کا قتال کیسے کریں گے، اور ہم رک جائیں گے تو یہ ہم کو ختم کر دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ اس تردد کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ فرما رہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں لڑو کن سے الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں یہ پہلی آیت ہے جہاں پر قتال کی اجازت دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا والی آیت لیکن اکثر صحابہ کے نزدیک پہلی جو آیت ہے جہاں پہ قتال کی اجازت دی گئی یہ والی آیت وقاتلوا اور قتال کرو اللہ کے راستے میں یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں ولا تعتدوا اور حد سے باہر مت نکلو یہ اسلام کے فوجیوں کی شان ہے کون سی گروہ ہے اور کون سی فوجی تختی ہے جو اس طرح اپنے سپہ سالاروں کو تاکید کرے کہ 13 سال تم لوگوں نے ظلم و زیادتی سہی ہے اور ابھی بھی اس کے بعد یہ تمہیں جو ہے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اب جب میں تمہیں بدلہ لینے کا حکم دے رہا ہوں سارے تمہارے جذبات اس میں شامل ہو گئے لیکن اس جذبات میں بہک کر کبھی حد سے زیادتی مت کر بیٹھنا ولا تعتدوا آگے فرما رہے دیکھو زیادتی مت کرنا تو اسلام کا عدل اور انصاف ہے ان اللہ لا یحب المعتدین کہ اللہ حد سے باہر نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے باہر نہ نکلنا کا اس کی تشریح بہت سی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب جیش کو یعنی یزید جو سپہ سالار تھا اس کے لشکر کو جب بھیجا تھا تو جو رہنمائی تھی اس کو مفسرین یہاں پہ بیان کرتے زیادتی کیا ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا یا بوڑھا آدمی ہے جو نہتا ہے وہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے یا جو نوکر ہے جو اپنے ملازمین جو ان کے جو آقا ہے ان کے کاموں میں مشغول ہے اور قتال نہیں کر رہے ان سے آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے تو یہ استثناء تھے کہ ان کو قتل مت کرنا تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے بنسبت آج کے ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے کہ ایک دشمن کے اندیشے میں پوری قوم کو کیا کر رہے اندھا دھندی بمباری کر رہے اور کیسے کیسے میسائل جو ہے ٹوپ رہے اور دہشت گردی کا جو لیبل ہے کس کو لگا رہے ان کی زبان نہیں ہے کہ وہ اس طرح رخ اٹھا کر کچھ بول سکے افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نہ آشنا ہے ہم اپنے قوانین سے نہ آشنا ہے یہ ہماری کمزوری ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو یعنی اب جب وہ تم سے عہد شکنی کر چکے ایگریمنٹ توڑ چکے تو اب جہاں کہیں پاؤ وَجَدْتُمُوهُمْ کا مطلب ہے کہ انہیں قتل کرو وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا مکہ سے اب تمہیں اختیار ہے اگر وہ عہد شکنی کر رہے تو ان کو کیا کرو نکال دو اور اس حکم کی کیا ہے پاسداری ہوئی فتح مکہ کے روز کہ بعض کفار کو جو بہت شریر قسم کے تھے ان کی مصلحت نے آپ سے سامنے سمجھا ان کو قتل کیا جانا یہ بہتر ہے تو قتل کا حکم دیا گیا اور بعض کو کیا ہے نکال دیا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور جو تم حرمت سمجھ رہے ہو کہ بھائی اس وقت قتل کرنا قتال کرنا چنانچہ 13 سال کی جو آیتیں تھی وہ اسی پر تھی کہ بھائی درگزر کرو معاف کرو یہ فتنہ مت انگیز کرو تو اس وجہ سے یہ قتل کرنے کو بہت برا سمجھ رہے تھے صحابہ کرام کہ قتل کرنا کسی کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک ناحق قتل کرنا بہت سنگین ہے لیکن یہاں پر قتل کرنا یہ اخف ہے کم درجہ ہے اس فتنے سے جو یہ کفار پھیلا رہے ہیں ان کا جو فتنہ یہ بڑا ہوا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور ان کا فتنہ قتل سے کیا ہے بہت زیادہ سخت ترین ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ مسجد حرام میں ان سے قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کر بیٹھے یہاں پر بھی جگہ کی پاسداری ہے چنانچہ مسجد حرام میں قتال وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی وہاں پر آپ کو چھیڑے آپ کے ساتھ قتال کرے تو حکم دے دے کہ وہاں پر پھر آپ کیا کر سکتے قتال کریے اجازت دی جائے اور پھر یہاں پہ بہت سارے فَإِن قَاتَلُوكُمْ چنانچہ کوشش تو یہ کی جائے گی کہ مسجد حرام میں قتال ان کو تنگ کیا جائے گا اس طور پر کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور پھر حرم سے باہر نکل کر جو قتال کیا جائے اور پھر بھی نہیں مانتے تب جا کے حرم میں کیا کیا جائے گا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پس اگر وہ تم سے قتال کرے تو انہیں قتل کرو كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی سزا ہے کافروں کی
تو یہ قتال کا کیا تھا؟ پس منظر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے RSS والوں کو, ہے ہمارے کچھ علماء ان کے حد ہے, اس طرح کی آیتوں کو کیا ہے اچھال کر ابھی عوام کو پیش کر رہے کہ ہم تو سمجھتے قرآن انسانیت کی ہمدردی کی کتاب تھی, لیکن ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہماری رائے بدل گئی. ہماری رائے کیا ہو گئی؟ تو یہ پروپیگنڈا چلا رہے اور ہم سب کیا ہے بیٹھے ہوئے. کوئی ایک بندہ نہیں ہے ان کے خلاف ان آیتوں کی تشریح کرنے کو تیار ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو کذالک جزاء الکافرین, یہی سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں پہ ایک اور ان کے لیے ڈسکاؤنٹ کہ اب جنگ کے موقع پر بھی اگر وہ باز آ گئے کفر شرک سے, کون سا مذہب ہوگا ایسا, کون سا مذہب ہوگا ایسا تاریخ میں؟ فرمانے کہ ابھی جنگ میں بھی اگر وہ باز آ جائے کفر شرک سے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ان کے اسلام کو قبول کرے گا, رد نہیں کرے. ہم تو بولے گے نہیں سیکرٹ ایجنٹ ہے, موجودہ تنظیمیں بولے گی نہیں یہ ہے وہ ہے, سب کر کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کی نسلوں کو کیا کر دے گا بلیک لسٹ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد عقیدہ باقی نہ رہ جائے, کفر شرک ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ ہی کے لیے رہ جائے, یعنی صرف توحید کیا رہ جائے باقی رہے. تو چنانچہ عرب سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے تو گنجائش ہے کہ ان سے قتال کیا جائے, اگر وہ اسلام نہ لائے اور جزیہ دے کر رہنے پر جو راضی ہو جائے تو ان کو جو رکھا جائے, اور ان کی جو عزت آبرو ہے اس کی حفاظت اسلامی مملکت کے ذمہ لازم ہو. لیکن عرب ملک میں یہ حکم نہیں تھا, عرب ملک والوں کے لیے حکم یہ تھا یا تو اسلام یا تو قتل, یعنی کفر کو یہاں پہ پنپنے نہ دیا جائے, کیونکہ ضرورت تھی کہ اسلام کا ایک ایسا ہیڈ کوارٹر پیدا کیا جائے, ایک ایسا مرکز بنایا جائے جو کفر شرک سے کیا ہو. اگر ان کو تحمل کر لیا جائے تو یہ کفر شرک سے دوبارہ بدامنی پھیلانے لگے گا اور دوبارہ کئی طرح کے شرور ان کی طرف سے کیا ہے ہم کو پیش کرنے پڑے. تو اس وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, سو اگر وہ باز آ جائے تو سختی کسی پر بھی نہیں ہے, یعنی اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے, الا علی الظالمین, مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام, یہاں پر جگہ کی جو حرمت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا. یہاں پہ جو اشہر حرم وہ بھی چل رہا تھا ذی قعدہ کا. اشہر حرم 4 ہے, کتنے ہیں؟ محرم, پھر رجب آتا ہے 7ویں مہینے میں, اور پھر 11ویں مہینے میں ذی قعدہ, اور پھر 12ویں مہینے میں ذی الحجہ. تو ان میں جو ہے قتل کرنے کو جو ہے وہ قتل و قتال کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے. تو چنانچہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ان مہینوں میں اقدامی جہاد کرنا کیا ہے مناسب نہیں ہے, دفاعی جہاد کر سکتے امت پر اگر پیش آئے تو بہتر ہے کہ قتال نہ کیا جائے. لیکن ہم اس کا احترام کب کریں گے؟ جب سامنے والا احترام کرے گا. وہ اشہر حرم کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے تو تم بھی کیا کرو, خیال نہ رکھو. تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ تو حرمت والے مہینے کے عوض میں ہوتا ہے. تمہاری طرف سے حرمت کی پاسداری کی جاتی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں. والحرمات قصاص, اور حرمت معاوضہ کی چیز ہے. تم حرمتوں کو پامال کرو گے تو ہم بھی کیا کریں گے, قصاص لیں گے تم سے. تو اس میں بھی گویا کہ ان کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے بدلہ لیں. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, تم بھی اس پر زیادتی کرو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, جیسی اس نے تم پر زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ پر پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ پرہیزگاروں کے کیا ہے؟ زیادتی کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یعنی اگر وہ تم سے زیادتی کرے تو تم اتنی زیادتی کرو جتنا انہوں نے کی, تو یہ زیادتی تھوڑی ہوئی. اگر کوئی آپ پر کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور آپ رد عمل میں اس کو کیا دے رہے ہو, جواب دے رہے ہو, تو یہ جواب زیادتی تھوڑی ہوئی. اس کو مشاکلت بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ مکر وغیرہ تھوڑی کرتا ہے, اللہ تو فیصلہ کرتا ہے. اور مکر جو ہوتا ہے سازش رچنا, یہ سب اللہ کی شان
تو جیسے کو تیسا مشاکلت کہتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس قبیل سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو کوئی تم پہ زیادتی کرے تو تم بھی کرو بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا تم پر زیادتی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرتے رہو، زیادتی حد تجاوزی نہ کرو، اور سمجھ لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ تقوی کی نصیحت تم کو کمزور بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی تمہیں اللہ کی نصرت کو تمہارے ساتھ شامل حال کرنے کے. اسی یہاں پہ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی کا دامن پکڑے رکھو اور جانے رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی نصرت متقیوں کی کرنے والا. وَأَنفِقُوا فِي، آخری آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پر جہاد کا حکم تھا، گویا کہ جہاد کی یہی تھا، یہ پہلی آیت ہے، یہاں سے جو ہے جہاد کا جو ہے حکم سنایا گیا، اور یہاں سے پھر جہاد کا جو ہے مسئلہ تھا اس کی ابتدا کی گئی. اور جہاد میں بہت افراط و تفریط سے کام ہو رہا ہے امت میں. بعض طبقہ ہے وہ نیوٹرلائز کرنے کے چکر میں جہادی کو ختم کر دے رہا ہے، اور بعض طبقہ ہے اس میں اتنا غلو کر دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے اس کا اس کے نزدیک تصور ہے. تو اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. اعتدال سے کام لینے کی جو ہے ضرورت ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہے. چنانچہ ایک عالم سے سنا کہ اسلام میں دفاعی جہاد جائز ہے، اقدامی جہاد جائز ہی نہیں. منبر پہ سنا، جمعہ کی نماز کی جو ہے غالب. تو اتنا زیادہ جہاد کے مسائل سے کیا ہے ناواقف ہے. دفاعی یعنی آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو، ان کے سامنے کیا کر رہے ہو، جہاد کرو. اور اقدامی جہاد یعنی ڈیفینڈ کرنے کی کسی مصلحت کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے شر کا وقوع ہے تو آپ کیا کرو. تو اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد دونوں کا کیا ہے ثبوت ملتا ہے. چنانچہ ایک انگریزی جو ہے تاریخ دا ہے اور نیو مسلم ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف جغرافی جو جہاد کے غزوات کا جو ترتیب ہے اس پہ اگر آپ جو نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قتل و جہاد کہاں سے پنپا ہے. یعنی قتل کے بازار کو گرم کرنے کی سازش کہاں سے زیادہ رچی ہے، وہ کفار مکہ کی طرف سے یا مدینہ کے مسلمانوں کی طرف سے. اور چنانچہ 3 غزوات کو ذکر کروں گا، اہم غزوہ. غزوہ بدر کہاں ہوا؟ بدر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر ہے. کہاں پر ہے؟ تو مکہ سے قریب ہے، مدینہ سے قریب ہے. دوسرا غزوہ جو اہم غزوہ ہوا غزوہ احد. غزوہ بدر تو میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آئے تھے ان لوگ جنگ کے لیے، پوری ٹولی وولی لے کر ناچ گانا بجاتے ہو. اور غزوہ احد کہاں ہوا؟ تو احد تو مدینے سے کوئی 12 ہی میل پر، 12 میل کے راستے پر. جو گئے ان کو معلوم ہے کتنا قریب. تیسرا ہوا غزوہ احزاب، یہ بھی اہم ترین غزوہ ہے. غزوہ احزاب ہی کیوں ہوا تھا؟ مدینے کو کیا کرنے کے لیے؟ کور کرنے کے لیے. تو یہاں سے قتل و قتال کی ابتدا کرنے والے کون رہے ہر دور میں؟ یہ کفار مکہ تھے. ان کی شرارت تھمنے کا کیا تھی؟ نام ہی نہیں لے رہی تھی. اور چنانچہ اجازت دی گئی اور اجازت بجا تھی. یہاں پر جب جان کو کھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب یہاں پہ مال کو کھپانے کا حکم دے رہے آئے تھے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ. معاہدے کو توڑ سکتے کیا نہیں توڑ سکتے؟ اگر کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے اسلامی ممالک کا تو اس کی پاسداری بہتر ہے. پاسداری کیا ہے؟ بہتر. معاہدہ ہوا ہے آپ کا فلاں فلاں تاریخ کا جو ہے معاہدہ کریں گے تو اب اس سے پہلے قتال کرنا جائز نہیں. لیکن اگر وہ معاہدہ مصلحت کے خلاف ہے، وہاں سے شر کا وقوع جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہاں سے جو ہے اس طرح کی سمجھداری سمجھ میں نہیں آ رہی، اعلان کر کر معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے. اعلان کر کر پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جہاد کے کچھ مسائل تھے. اب یہاں پر مال خرچ کرنے کا جو ذکر دیا گیا کہ انفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فی سبیل اللہ کا مصداق بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. کیا ہے؟ بہت افراط و تفریط. ابھی یہاں پہ بولے گے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے، تو سب اللہ کا راستہ ہے، سب کیا ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہو گئی جیسے جمعہ میں پہلے آنے والے شخص کو کس کا ثواب ملتا ہے؟
اونٹ قربان کرنا. تو بقرہ عید میں آپ پہلے آ گئے جمعہ کو ایک دم, بولے ابھی قربانی. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے کس کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیے اور پاسپورٹ وغیرہ سب ابھی رکھ دیے, بولے ابھی جانے کا. تو یہ سارے جو ثواب ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو اعمال ہیں ان پر ترغیب دی جائے, نہ کہ اس کے اصل اعمال کو ختم کر دیا جائے. تو اس کی سازش ہے, اور یہ جو پہلو ہے جب تک امت میں کمزور رہے گا امت دوبارہ اپنی شان و شوکت کبھی حاصل نہیں کر سکتی, کبھی حاصل نہیں کر سکتی. میں نے پہلے ہی کہا جب تک آپ دین کو ماننے والوں کی حفاظت کا مضبوط نظام نہیں بناؤ گے تو دین کی حفاظت ممکن ہی نہیں. کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ کو رب ماننے والے کو پریشان کیا جائے, اس کی نماز پڑھنے والوں میں اور نمازیوں کو کیا دیا جائے. اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط نظام قائم کرنا پڑے, اور صلح کرتے کرتے آپ جو ہے اس کو سوچو گے صحیح ہو جائے گا اور اچھے اخلاق پیش کرتے رہو گے تو وہ شریر قسم کے لوگ ہیں, وہ کبھی ماننے والے نہیں. تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں, ولا تلقوا بأیدیکم, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تم خرچ کرنا روک دو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے, اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے, اور پھر کیا ہو جائے گی؟ تمہاری ہلاکت تمہارے سامنے ہوگی. واحسنوا, اور احسان کرو, اچھے کام کرتے رہو. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان جب عبادت میں ہوتا ہے اس کا لفظ میں, تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس طرح عبادت کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے, یا اس طرح کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے. اور احسان جب حقوق العباد میں اس کا لفظ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی بھی حدیث میں تشریح آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے, یہ اس وقت میں احسان یہ مراد ہو. اچھی طرح جو ہے عمل کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کمی کوتاہی کو درگزر فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا غفار, یا رزاق, یا منتقم, یا جبار, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما, ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرما. یا اللہ جہالت کو قبول کرنے کو معاف فرما. یا اللہ دین سے بیزار ہونے کو معاف فرما. یا اللہ علم دین سے بے طلبی کو معاف فرما. یا اللہ قرآن سے بے وابستگی کو ہماری معاف فرما. یا اللہ قرآن سے دوری کو معاف فرما. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا. یا اللہ شجاعت اور بہادر مسلمان بنا. یا اللہ بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے دین کا حافظ بنا. یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کرنے والا بنا. یا اللہ تیرے دین کا داعی بنا. یا اللہ تیرے دین کا مبلغ بنا. یا اللہ, یا اللہ اسلام کو قوت نصیب فرما. یا اللہ اس کی شان و شوکت کو دوبارہ بحال فرما. یا اللہ امت کو دوبارہ عزت نصیب فرما. یا اللہ امت کو دوبارہ اپنی شان و شوکت نصیب فرما. یا اللہ کفر کو اس کے کفر کے سبب یا اللہ ذلیل و خوار فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہے, یا اللہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, یا اللہ ان کے لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمیں طاقت نصیب فرما. یا اللہ عملی اقدام اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو متحد فرما. یا اللہ باطل کے خلاف متحد فرما, ظلم کے خلاف متحد فرما. یا اللہ, یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما. یا اللہ, یا اللہ ان سے ایسی چیز امت کو یا اللہ ظاہر فرما جو اللہ ہم سب کی خوشی کا سبب ہو, خوشی کا باعث ہو. یا اللہ ان کو دوبارہ امت کی یا اللہ قیادت نصیب فرما. یا اللہ امت کی عزت کا یا اللہ وہی سے ابتدا تو یا اللہ شامل حال فرما. یا اللہ ان کی تمام تر نصرت ہے, یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے یا اللہ اس میں کوتاہی ہوئی یا اللہ اسے معاف فرما. صحیح قرآن سمجھنے کی ہم کو اور سب کو توفیق نصیب فرما. قرآن کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس جگہ کو قبول فرما. یا اللہ اس جگہ کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ علم دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہاں سے اللہ مکمل یا اللہ ابتدا فرما. یا اللہ اس کو درسگاہ بنا. یا اللہ تیرے نبی کی تعلیمات کا درسگاہ بنا. یا اللہ تیرے نبی کی ایک ایک چیز کو سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما.